آقا نے ان ہستیوں کو بلایا اور آپ نے اپنے گود میں بٹھایا اور آپ نے ان پر اپنی چادر مزمل کی چادر کو ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو پاک کر دے۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک فرما دے۔ پہلے میں ایک بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور کہا کہ میرے اہل بیت کو پاک کر دے۔ تو جہاں پر تاریخ کا حوالہ اگر پیش کیے جائیں، اور آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ اہل بیت اس دنیا میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہی پاک ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب، کیونکہ آپ کا عنوان امام حسن علیہ السلام ہے، کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی، یعنی کہ ولادت ہوئی، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھیں، اور وقت ولادت اور ولادت کے بعد بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ آپ طہارت کی منزل دیکھیں۔ دوسری منزل طہارت کی یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے تو بی بی ام الفضل یا جو دوسری مستورات وہاں کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے رسول اللہ سے گزارش کی، کہا یا رسول اللہ اس بچے کو ہمیں دے دیں تاکہ اس بچے کو نہلا کر ہم پاک کر دیں۔ تو رسول خدا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ رسول خدا نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک پیدا کیا ہے۔